کل کی بھی کی ہے میں نے تو ریکارڈنگ، آج کی بھی شروع کر دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح مدنیہ وہی 29 آیۃ و 40 رکوعات، کہ سورہ فتح یہ بھی مدنی صورت ہے۔ پہلے جو ہم نے صورت پڑھی تھی وہ بھی مدنی تھی اور یہ بھی، اور اس میں 29 آیات ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بے شک ہم نے فتحنا فتح کر دیا آپ کے لیے، یا فیصلہ کر دیا لکا آپ کے لیے، فتحا مبینا ایک کھلی فتح کا، ایک واضح فتح کا۔ بے شک ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے ایک واضح فتح کا، یوں بھی ہو سکتا ہے، اور بے شک ہم نے فتح عطا کر دی آپ کو، فتح مبینہ ایک واضح اور کھلی فتح، لیغفر لک اللہ تاکہ بخش دے اللہ آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک جو آگے ہو چکے ہیں، من ذنبک گناہ، وما تأخر اور جو پیچھے ہیں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور وہ یتیمہ پورا کر دے، مکمل کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیک آپ پر، وَيَهْدِيَكَ اور وہ راہ چلائے آپ کو، صراطا مستقیما صراط مستقیم، صراط مانے راستہ، مستقیم مانے سیدھا، تو یہدیکا کا معنی ہوگا چلائے آپ کو سیدھے راستے پر، وینصرک اور وہ مدد کرے تیری، اور مدد کرے تیری اللہ، نصرً عزیزا زبردست مدد۔ یہ صرف 3 ہی آیت میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ سورہ فتح جو ہے اس کا شروع کا جو شان نزول ہے، اس میں جو واقعہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، تو اس کو کوشش کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس سورت کو سورہ فتح کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو سورہ فتح کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو سورت ہے سورہ فتح سن 6 ہجری کے اندر نازل ہوئی تھی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے جو ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ کیا کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، عمرہ کریں گے، اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے احرام باندھا تھا، اللہ کے نبی نے بھی احرام باندھا تھا، اور پھر وہ مدینہ سے نکل گئے تھے۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد جو ہے آپ سب جو ہے حدیبیہ کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، جسے ہم ایک مشہور جو ہے وہ واقعہ اسکول کی کتابوں میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، لیکن یہاں پر ہم اسے بہت تفصیل سے تھوڑا سا سن لیں گے، کیونکہ اتنا تفصیل سے واقعہ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آتا، کیونکہ ہم تفسیر کی کلاس پڑھیں اس لیے اس واقعے کو تھوڑا تفصیل سے آج ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر جب صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا، اور داخل ہونے سے روکنے کے بعد جو ہے اس بات پر صلح ہوئی کہ اس سال آپ سب واپس چلے جائیں مدینہ، اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب صحابہ کرام کو یہ اس فیصلے کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ صلح ہوگی، تو صحابہ کرام اور ان میں خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے جو تھے کیا تھا کہ وہ مطمئن نہیں تھے کہ ہم قریش مکہ سے کیوں دبیں، یہ تو ہمیں روک رہے ہیں اور ہم ان سے دب کر واپس کیوں جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول فرما لیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کرنے آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اللہ کا اشارہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور چونکہ آپ تو نبی تھے، جو آپ بات سمجھتے تھے وہ عام انسان تو نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ کی طرف سے ایسے اشارے ملے ہوئے تھے آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کر لی اور واپسی کا ارادہ فرما لیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ صلح حدیبیہ ہی اصل وہ وجہ تھی اور جو ہے جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے کا احرام کھولا، ٹھیک ہے، عمرے کا احرام کھولا، تو پھر جو ہے آپ وہاں سے کیا ہوئے، حدیبیہ سے واپس مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو اس وقت راستے میں اللہ نے یہ سورہ فتح نازل کر دی، اور سورہ فتح نازل کر دی، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا ہے، اللہ اس خواب کو جو ہے وہ کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ اب وہ خواب کیا تھا اصل میں؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ آپ خود اور مکہ جو ہے صحابہ کرام مدینہ سے مکہ گئے ہیں، اور اطمینان کے اور امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے کیا ہوا، عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد جو ہے سر کے بال جو کٹواتے ہیں، جیسے منڈواتے ہیں، وہ کٹوائے، اور اس کے بعد آپ بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ یہ خواب دیکھا، اور اس بیت اللہ کی چابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک جو ہے کیا کریں گے، کوئی بڑی فتح عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ وحی کے 6 طریقے ہیں، 6 طریقے سے وحی آیا کرتی تھی، تو اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خواب نظر آیا کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہم نے پڑھا ہے، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ذبح کیا تو وہ ذبح کا پورا حکم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہاں ملا تھا، خواب کے اندر ہی ملا تھا۔ تو پتہ چلا انبیاء کا خواب بھی جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو پھر جو ہے اس خواب کے اندر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ فتح ہوگی، لیکن اس خواب کے اندر یہ پتہ نہیں تھا کہ کس سال، کس مہینے میں جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی صبح بیدار ہوئے اور اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، تو سب کے سب صحابہ کرام جو تھے وہ مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جو ہے سب مکہ جائیں گے، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور بہت ہی ان کو شوق لگا پھر جانے کا۔ تو سارے ہی صحابہ کرام نے فوراً تیاری شروع کر دی، اور صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع جو تھا وہ مکہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا شوق دیکھ کر جو ہے وہ ارادہ فرما لیا کہ میں بھی ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، مکہ جاتا ہوں۔ لیکن اور کیوں کیا کہ خواب میں کوئی سال اور مہینہ تو متعین نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی جو ہے کیا کیا، اللہ کے نبی نے وہاں سے جو ہے سفر کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کر لیا اور چلے وہاں سے، تو یہ اندازہ تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ہمیں عمرہ کرنے سے روکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر دیں، ہم پر حملہ بھی کر دیں۔ تو پھر جو ہے ارد گرد کے جو دیہات تھے اور جو وہاں کے اہل ایمان تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے ساتھ چلنے کی جو ہے وہ دعوت دی کہ جو ہے کیا کریں، ہمارے ساتھ چلیں۔ تو وہ جو مہاجرین صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے، جو مدینہ شہر کے اندر رہنے والے تھے اور جو گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے تھے، تو ان میں سے بہت ایک بڑا مجمع جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ تیار ہو گیا، اور جن کی تعداد روایت میں 1400 آئی ہے۔ یہ جتنا بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ کر کے سنا رہی ہوں نا، یہ اصل میں احادیث طیبہ ہیں ساری، ٹھیک ہے؟ تو احادیث طیبہ کو میں آپ کو ایک واقعے کی شکل میں سنا رہی ہوں ساری۔ تو اب جو ہے وہ 1400 کی جو تعداد تھی وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور یہ کس مہینے کی بات تھی؟ شوال کے بعد جو ذیقات کا مہینہ ہوتا ہے، جسے ہم خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس کے دن جو ہے پیر کے دن اللہ کے نبی مدینہ سے جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام آ رہے ہیں، تو ان سب نے آپس میں نا مکہ میں مشورہ کیا کہ جو ہے نا، اگر ہم نے جو ہے مسلمانوں کے نبی کو اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا تو پورے عرب کے اندر یہ شہرت ہو جائے گی کہ جو ہے وہ جو ہے مسلمان جو ہے کفار کے اوپر، یعنی کہ یہ مکہ کے لوگوں پر غالب آ گئے، اس لیے ہم کسی بھی صورت میں
ان لوگوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے کچھ جو ہے لوگ وہ وہاں آگے بھیج دیے، اور جو ہے انہوں نے جو ہے پہاڑوں کے اوپر جو ہے اپنی گھاتیں لگا لی۔ پہاڑوں کے اوپر جیسے پہرے دار ہوتے ہیں، جیسے آج کل چوکیاں بنی ہوتی ہیں، تو وہ دور سے آنے والی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، انہیں نظر آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے جاسوس جو ہے نا وہ کیا کر دیے، آگے بھیج دیے، اور پھر جو اپنے حملہ کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے وہ بھی کیا آگے بھیج دیے مکہ مکرمہ سے، اور مدینے کے راستے میں ان کو بٹھا دیا، اور جو اونچی اونچی چوٹیاں جو تھیں نا ان کے اوپر بٹھا دیا، تاکہ وہ لوگ دور سے ہی جو ہے آنے والے لشکر کو کیا کر سکیں، دیکھ سکیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جاسوس کو جو ہے پہلے ہی مکہ روانہ کر دیا تھا، تاکہ وہ جا کر مکے والے لوگوں کی تیاری دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ ہم تو صرف اور صرف جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کا نام تھا بشر بن سفیان۔ تو جب وہ صحابی گئے مکہ اور سارے حالات لے کر آئے، تو پھر جو ہے اللہ کے نبی کو بتایا کہ مکے والے لوگ تو پوری جنگ کی تیاری میں ہیں، اور وہ تو آپ سے لڑنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو یعنی کہ افسوس ہے ان کے اوپر کہ یہ اتنی جنگیں ہم سے کر چکے ہیں اور ہار چکے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ان کو عقل نہیں آتی۔ غزوہ بدر لڑی، مسلمانوں سے ہار گئے، غزوہ احد لڑی مسلمانوں سے، پھر کیا ہو گئے، وہ ہار گئے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام کو جمع کر کے جو ہے مشورہ لیا۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات میں بتا رہی ہوں، مشورہ لیا۔ اب دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک ہے مشورہ، ایک ہے استخارہ، ٹھیک ہے۔ استخارے کا ذکر احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا عمل ہے مشورہ کرنا۔ اب یہاں پر کہ اللہ کے نبی نے جو ہے کہ صحابہ کو جمع کیا، مشورہ لیا، یہاں آپ نے استخارہ نہیں کیا۔ غزوہ بدر کیا کہ ہمیں جانا چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے، آپ نے استخارہ نہیں کیا، آپ نے مشورہ کیا۔ غزوہ احد کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتا، اللہ کے نبی استخارہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ مشورے کی جو اہمیت ہے نا اسلام کے اندر، اور احادیث طیبہ سے جو ثابت ہوتا ہے، وہ 99% ہے، یاد رکھیے 99% مشورے کی اہمیت ہے، 1% استخارے کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیرت طیبہ میں کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے استخارہ کیا ہو، لیکن سیرت طیبہ میں یہ جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو ہمیں اپنی عام زندگی میں یہ نہیں کہ استخارہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں، لیکن استخارہ سے زیادہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ مشورے کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ استخارے کے اندر کوئی سا بھی خواب دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تعبیر کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا اور کاروبار کے معاملات ہوں، یہ کسی بھی قابل مشورہ، مائک چلا رہا ہے کسی کا، کسی بھی قابل یعنی کہ مشورہ بات میں استخارہ کریں نہ کریں، لیکن یاد رکھیں اس میں مشورہ ضرور کریں۔ تو یہاں پر اسی پوائنٹ میں یہ بات بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کیا، مشورہ لیا۔ تو پھر جو ہے اس مشورے کے اندر جو ہے صحابہ کرام نے کیا کیا، آپ کو مشورہ دیا کہ جیسا یعنی کہ آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ کیا ہیں، تیار ہیں۔ اور صحابہ نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، ہم تو یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر مشرکین مکہ ہم سے لڑے، ہم لڑنے نہیں آئے، اگر لڑے تو ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا کیا ہوا، مشورہ ہوا۔ تو پھر صحابہ کرام کا مشورہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو اب اللہ کے نام پر مکے کی طرف کیا کرو، سفر کرو۔
تو پھر جب سارے صحابہ کا اللہ کے نبی کا مشورہ ہوا تو آپ سب سفر کر کر مکے کے قریب پہنچ گئے. قریب پہنچ گئے تو پھر وہاں پر جو ہے کفار کے جو دستے تھے وہ پہلے سے ہی کھڑے تھے کہ ہم مکے میں کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو اتنے میں جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے، مؤذن تھے، انہوں نے اس مقام پر بھی کیا کی، اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام کو کیا کری، نماز پڑھائی. تو وہ جو کفار دیکھ رہے تھے اس وقت تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے بڑا اچھا موقع تھا وہ ضائع کر دیا. یہ لوگ نماز میں تھے، سب کی ظاہر نیت بندی ہوتی ہے، تو ہم ان پر ٹوٹ پڑتے اور ان کو کیا کر دیتے، ختم کر دیتے. ٹھیک ہے، تو پھر کہنے لگے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب جب یہ دوسری نماز پڑھیں گے تو دوسری نماز کا وقت ہونے والا تھا، ظہر کا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت ہو جاتا. تو کہنے لگے کہ عصر کا انتظار کرو، جب یہ نماز میں مشغول ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، ان پر حملہ کر کے ان کو یہی کام تمام کر دیں گے. تو اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی دے کر بھیجا اور صلاۃ الخوف کے احکام نازل کر دیے. صلاۃ الخوف کے احکام جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی آئیں گے، احادیث طیبہ میں بھی اس کی تفصیل ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی. تو جبرائیل امین وہ آیات لے کر آ گئے کہ ایک دستہ جو ہے وہ پہرا دے گا چاروں طرف، اور ایک دستہ یعنی آدھے لوگ نماز پڑھیں گے اور آدھے لوگ کیا کریں گے، پہرا دیں گے، پھر وہ لوگ نماز پڑھیں گے اور باقی آدھے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے. یہ صلاۃ الخوف ہے. تو جب اگلی نماز پڑھی تو اسی ترتیب سے پڑھی جو وہی آئی تھی، تو پھر ان مشرکین مکہ کے جو ہے وہ شر سے کیا ہو گئے، محفوظ ہو گئے، وہ حملہ نہیں کر سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یہ حدیبیہ کا مقام آج بھی جو ہے مکہ کے قریب موجود ہے، آج اس کا نام دوسرا ہے، ابھی آگے چل کے بتاؤں گی کیا نام ہے آج کا. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی کے اوپر سوار تھے نا، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی، وہ اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، اور صحابہ کرام نے جو ہے نا اس اونٹنی کو اٹھانا بھی چاہا لیکن وہ اونٹنی نہیں اٹھی. تو آواز کسی کو بھی نہیں آ رہی میری؟ جی، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی جو اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا، تو وہ اٹھا رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ قصوہ تو بگڑ گئی، مثلا جیسے جانور بگڑ جاتا ہے، جانور ہی تو تھا، بگڑ گیا. تو صحابہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ یہ قصوہ اونٹنی تو بگڑ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصوہ کا قصور نہیں ہے یہاں، نہ اس کی ایسی عادت ہے کہ یہ جانور ایسا نہیں ہے، اور جس جانور کے اوپر نبی بیٹھے کیا وہ جانور بگڑ سکتا ہے کبھی نہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب الفیل کو روک دیا تھا. اصحاب الفیل کا واقعہ پڑھا ہے کہ وہ ہاتھی تھا نا، ہاتھی جس کا نام ہم نے محمود پڑھا تھا. تو جب اس کو مکے کی طرف چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا، اور مکے کے علاوہ جس سمت میں بھی اس کو چلاتے تھے تو وہ چل پڑتا تھا. ہاتھی جو باندھتے اس کو اتنا اور سے مارتے اور سب کچھ کرتے، لیکن جب مکے کی طرف چلاتے تو وہ فوراً بیٹھ جاتا تھا. تو اللہ کے نبی نے وہی واقعہ یاد کیا کہ جس ذات نے جو ہے اصحاب الفیل کو روک دیا تھا، ان کے ہاتھی نہیں چلے تھے، تو اسی ذات نے میری قصوہ کو بھی مکے کی جانب جانے سے کیا کر دیا ہے، روک دیا ہے. اس وقت اللہ کے نبی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اور خواب میں جو مجھے فتح کی بشارت ملی ہے، تو یہ وہ وقت نہیں آیا ابھی. فتح ہوگی، یہ یقینی بات ہے، مسلمانوں کی فتح ہوگی، لیکن شاید یہ وقت نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قریش مکہ اگر مجھ سے کوئی بات کہیں جو اسلام کے خلاف نہ ہو، اور وہ یعنی کوئی مطالبہ رکھیں، تو میں ان کی بات کو مان لوں گا. جب یہ بات کہی، جیسے ہی بات کہی تو اونٹنی جو ہے کو آواز لگا، اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی، فوراً کھڑی ہو گئی. تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابھی جو ہے، تو اب پھر آپ نے مکے کی طرف سفر کیا کر دیا، روک دیا.
اور یہاں جس مقام پر حدیبیہ کے مقام پر تھے نا، تو یہاں اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ظاہر ہوا، اور کون سا؟ کہ قریش مکہ کے جو سپاہی تھے یا جو ان کی فوج کے لوگ تھے، ایک طرف وہ تھے، ایک طرف مسلمان تھے، کیونکہ ان کا تو یہ تھا ہم طالبہ یہ مکے کی طرف چلیں گے تو ہم ان کو یہیں شہید کر دیں گے. تو جتنا بھی پانی کا جو علاقہ تھا نا، پانی کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا کفار نے. جو زمین مسلمانوں کے حصے میں آئی، جہاں مسلمانوں نے اپنے جو ہے خیمے لگائے، تو وہاں ایک کنواں تھا جس میں سے بالکل تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا، یعنی اس میں پینے کے لائق پانی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لے کر کلی کی اور اس کنویں کے اندر پانی ڈال دیا، یعنی کلی کنویں کے اندر کی، اور اس کنویں میں اپنا ایک تیر گاڑ دیا. یہ عمل تھا، یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا کہ پانی اتنا جوش مارا کہ کنویں کی دیواروں یعنی منڈیروں تک آ گیا. یہاں پر جو ہے پھر بعد میں مکہ کے میں بہت مختصر کر کے آپ کو بہت ساری چیزیں میں نے بیچ میں سے چھوڑ کر آپ کو خاص خاص بس باتیں بتا رہی ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے یہ. تو پھر جو ہے جو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے کچھ ایلچی جیسے سفیر جو ہوتے ہیں نا آج کی اصطلاح میں، وہ اللہ کے نبی کے پاس بھیجے کہ آپ جاؤ اور ان سے بات کرو کہ یہ کیوں آئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو جو مکہ سے جو مشرکین مکہ نے ایک شخص کو بھیجا تھا، ان کا نام تھا عروہ، حضرت عروہ. ٹھیک ہے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جب یہ آئے تھے جب تو کافر تھے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. تو جب یہ آئے نا اللہ کے نبی کے پاس اور صحابہ کے پاس، تو یہ پیغام تو لے کر آئے تھے مشرکین مکہ کا، لیکن یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا جو ہے نا وہ طرز عمل دیکھ رہے تھے، غور سے مشاہدہ کر رہے تھے، حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ اگر مسلمانوں کے نبی نے تھوکا، جیسے ہم منہ میں تھوک آتا ہے، تھوکتے ہیں زمین کے اوپر، تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ مسلمانوں کے یہ نبی اگر زمین پر تھوکتے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کر کیا کر لیتے ہیں؟ چہرے پہ مل لیتے ہیں. پھر اس نے دیکھا کہ جب ان کے نبی نے وضو کیا پانی سے، تو ان کے جو صحابہ ہیں انہوں نے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیا، بلکہ اس پانی کے اوپر صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں کے اوپر کیا کر لیا کرتے تھے؟ مل لیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے. اور اس نے پھر تیسری چیز کیا دیکھی کہ جب مسلمانوں کے نبی گفتگو کرتے ہیں تو سارے ان کے جو صحابہ ہیں نا اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، یعنی کہ نبی کی آواز سے اونچی کسی کی بھی آواز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر چلے ایک پوائنٹ کی بات آ گئی، اور جو ہے یہ آگے بھی قرآن کریم کی ایک آیت آئے گی، میں اس سے بھی بتاؤں گی. صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، اللہ کے نبی کی جب محفل ہوتی تھی، اللہ کے نبی موجود ہوتے تھے، تو کبھی بھی کسی صحابی کی آواز آپ کی مبارک آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی. اور نبی کا ادب کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی کسی کی آواز نہ ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی تو میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا. تو آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی اگر موجود ہوتے تو سرگوشیوں میں بات کرتے کہ کہیں ہماری آواز سے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، یا نبی کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے. اب آج دیکھیے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سیرت کے عنوان سے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور محفل نعت خوانی بھی ہوتی ہے، درود اور سلام ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس محفل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، اگر جو لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری محفل کے اندر تشریف لائے ہیں، سلام ہم پڑھ رہے ہیں، تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اتنی لاؤڈ سپیکر کے اندر آوازیں اونچی ہوتی ہیں، چاہے مردوں کی ہوں، عورتوں کی ہوں، کچھ بھی. تو صحابہ کا طرز عمل تو یہ تھا کہ نبی کی موجودگی میں
تو اپنی آوازیں اتنی پست کر لیتے تھے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری محفل کے اندر موجود ہیں، تو پھر یہ کیسا ادب ہے کہ نبی بھی موجود ہیں اور آوازیں اتنی بلند ہیں؟ یہ تو ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو سراسر نبی کی کیا ہے، گستاخی ہے، نبی کی بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوائنٹ کی بات میں نے اس لیے بتائی. ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، موجود ہیں، اور روزے کے اوپر جا کر درود پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جہاں بھی گھر گھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. تو بات اس پر کہہ رہی تھی کہ نبی کی موجودگی کے اندر اگر ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں تو یہ ادب نہیں، یہ سراسر گستاخی ہے نبی کی، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا. تو اس نے، میں اس سفیر کی بتا رہی ہوں، اس نے 3 چیزیں دیکھی تھی. ایک تو یہ نبی تھوکتے ہیں، یہ لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں. نبی کے وضو کا پانی گرتا ہے، یہ لے کر اپنے جسم اور چہرے پہ مل لیتے ہیں. اتنا ادب. اور نمبر 3، جب نبی بولتے ہیں اپنی آوازوں کو نبی کی محفل میں کیا کرتے ہیں، بہت پست کر دیتے ہیں، نبی سے اونچی آواز نہ ہو جائے کہیں. تو اس نے جب یہ دیکھا نا تو وہ آیا مکے واپس. وہ صحابی تھے اصل تو، مکے واپس آئے، اور جو قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے نا، ان سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، قیصر اور کسریٰ جیسے دربار دیکھیں. قیصر اور کسریٰ آج کے امریکہ اور چین سمجھ لیں آپ، اتنی بڑی طاقتیں تھیں. اس نے کہا کہ میں نجاشی کے دربار میں بھی جا چکا ہوں، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کی قوم اس طرح ان پر فدا ہو جیسا کہ محمد کے صحابہ محمد پر فدا ہیں. اتنی بڑی بات بولی کہ میں نے دنیا میں کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ جیسے وہ اپنے جو ہے نبی کے اوپر فدا ہیں. اور وہ ایک مشورہ دے رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی بات مان لو کہ ہمیں عمرہ کرنے دو. اللہ کے نبی کی صرف یہ بات تھی کہ ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. لیکن قریش مکہ نہیں مانے. ان کی ایک ہی بات تھی کہ ان کو جا کر ہمارا پیغام سنا دو کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال پھر آئیں. اللہ کے نبی کا پیغام تھا صرف ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے ہم کیا کریں گے، واپس چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے نہیں مانا. پھر ایک لمبا واقعہ ہے درمیان کے اندر کہ اللہ نے، مختصر بتا رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ان کو مکہ بھیجا. پہلے تو مکہ سے آئے تھے، اب اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر جو ہے ان کو سمجھاؤ کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا تم سے جنگ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، ہم تم سے صلح کرتے ہیں ایک مدت کے لیے کہ جنگ بندی کرتے ہیں، ہم نہ تم ہم پہ حملہ کرو گے نہ ہم تم پہ حملہ کریں گے. وہ جب جنگ بندی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ سال گزر جائیں گے، 2 سال 4 سال 10 سال جو بھی ہے، اس کے بعد تم بھی آزاد ہم بھی آزاد، تم بھی ہم سے لڑ سکتے ہو ہم بھی، لیکن ابھی ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، جاؤ یہ قریش مکہ کو سمجھاؤ جا کے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو پھر جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے، انہوں نے قریش مکہ سے بات کی اور سب کیا. تو وہاں پر جو ہے نا ایک صحابی شہید ہو گئے. کہاں؟ راستے کے اندر. جو 3 تھے ان میں سے نہیں، دوسرے ایک صحابی شہید ہو گئے. تو غلطی سے کسی نے خبر جو ہے پھیلا دی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ خبر پہنچی، اب میں یعنی کہ یہ ہے مین بات جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کر لیا. درخت کے نیچے جمع کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جو ہے بیعت کرو میرے ہاتھ پہ، جہاد کی، لڑنے کی بیعت کرو. اب کہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وعدہ دو کہ تم میں سے کوئی پیٹھ نہیں پھیرے گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے سفیر کو، ہمارے ایلچی کو جو ہے شہید کر دیا ہے.
اب ہم ان سے جنگ کریں گے. پہلے ہم جنگ نہیں کرتے، ہم عمرہ کرتے، لیکن اب انہوں نے ہمیں جنگ کے لیے کیا کر دیا ہے، تیار یعنی کہ وہ کر دیا ہے، آمادہ کر دیا. اب ہم جنگ کریں گے ان سے، اور تم سب مجھ سے بیعت کرو کہ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے نا، ان سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر کیا کی، بیعت کی، وعدہ کیا. اور احادیث صحیحہ کے اندر ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، جن صحابہ کرام نے یہاں پر درخت کے نیچے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی نا، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. اب اس بیعت میں سارے صحابہ شریک تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بڑے صحابی تھے یہ. تو اللہ کے تاریخ کے اندر یہ واحد صحابی ہیں، ٹھیک ہے، واحد صحابی ہیں کہ جب اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے دوسرا ہاتھ خود رکھا، یعنی کہ اپنے ہاتھ کے اوپر خود دوسرا اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کی بیعت میں خود کرتا ہوں، تاکہ ان کو بھی کیا ہو جائے، بیعت کی فضیلت ہو جائے. تو اپنا ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ دیا اور کیا فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ بیعت کر لی کہ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو پھر اللہ پاک نے اہل مکہ پر جو ہے نا رعب طاری کر دیا، رعب طاری کر دیا. اور پھر انہوں نے جو ہے کیا کر لی، صلح کی وہ کیا کر لی، پیشکش قبول کر لی کہ ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں آپ سے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے اب. اور اللہ کے نبی اس بات پر تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے کیا کرتے ہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں، اس سال جو ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں. اچھا کیا ہوا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کو جو ہے نا، جب ان کو پتہ چلا کہ ان نبی نے اور صحابہ نے بیعت کر لیا اب لڑنے کے لیے، پہلے تو یہ انکار کر رہے تھے ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے، لیکن جاسوسوں نے قریش مکہ کو بتا دیا کہ انہوں نے بیعت کی ہے لڑنے کے لیے اب، اور وعدہ کیا اپنے نبی صاحب کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب تم نہیں بچ سکتے ان سے. تو پھر جیسے ہی مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا، مشرکین کو، انہوں نے فوراً معذرت کی اللہ کے نبی سے، کیونکہ رعب طاری ہو گیا تھا دشمن کے اوپر. یاد رکھیے جو خوف اور رعب ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اصل، اسلحہ بعد میں ہوتا ہے، خوف پہلے ہوتا ہے. جب خوف ہوتا ہے نا تو بغیر اسلحے کے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو پھر جیسے ہی جو ہے نا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً یہ خبر پہنچائی کہ یا رسول اللہ آپ تک جو خبر پہنچی ہے حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کہ ان کو شہید کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ زندہ ہیں بالکل، اور ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں. تو پھر جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ نہیں وہ زندہ ہیں اور یہ بات غلط تھی، تو پھر دونوں طرف سے کیا ہوئی، صلح ہوئی، اور اسی صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس صلح کے اندر کیا ہوئی بات کہ اس سال تو ہم واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور 3 دن مکہ مکرمہ میں کیا کریں گے، قیام کریں گے. اس کے بعد جو ہے پھر مسلمان کیا ہو گئے، واپس چلے گئے. عام طور سے صحابہ کرام اس بات پر دل سے راضی نہیں تھے، جوش میں تھے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز سے تو بلند آواز ہو ہی نہیں سکتی تھی کسی کی، اور مخالفت تو کوئی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر ایک جو ہے کیا کرا، ایک صلح نامہ لکھوایا. ٹھیک ہے، صلح نامہ لکھوایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کو کہ لکھو یہ وہ عہد نامہ ہے، یعنی وعدہ ہے جس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو پھر جو ہے کیا ہے کہ ہم آپ کو ہرگز بیت اللہ کے طواف سے نہیں روکیں گے، عمرے سے نہیں. یہ سارا جو ہے ایک اس بیت یہ جو لکھا ہے نا، اس کی بھی بہت تفصیل ہے، لیکن میں نے آپ کو بالکل خلاصہ بس بتا دیا ہے. وہ کہتے تھے یہ لفظ مٹاؤ، یہ لکھو، یہ مٹاؤ، یہ لکھو، یہ ساری تفصیل میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہی. جی اسی کو بیت رضوان کہتے ہیں. جی یہ شرائط تقریباً اس کی 10 10 ہیں اس کی شرائط نا، 10 ہیں شرائط اس کی. جی اچھا، آج بھی یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے نا، اس وقت اس کا نام ہے غالباً شمیسہ.
شمسا یہ شمیسا کے نام سے، اور یہ حدود حرم کے بالکل قریب ہے۔ جب ہم مکہ مکرمہ، جی مکہ مکرمہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں نا، تو وہ رحل سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر قرآن مجید بنا ہوا ہوتا ہے نا، یہ جی جی شمیسا ہے شاید نام اس کا۔ تو یہ حدود حرم کے بالکل قریب ہے یہ علاقہ، تو اس وقت اس کا نام حدیبیہ تھا، اور آج اس کا نام جو ہے وہ شمیسا ہے۔ تو یہ تھی اصل۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان تھے، اور دونوں صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، اور سارے صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ مدینہ منورہ کیا ہو گئے، تشریف لے گئے۔ تو جب یہ تھوڑی سی اچھا، یہ پھر اس کی نا یہ ساری تفصیلات ہیں جو لکھی گئی ہیں، تو وہ جو ہے ہم اور تاریخی اس میں کتابوں میں ہی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں مختصر بس اس واقعے کو کر رہی ہوں کہ جب یہ ساری شرائط جو ہے طے ہو گئیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا کیا عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں نبی برحق ہوں۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مطلب ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین یعنی قتل ہونے والے لوگ جہنم میں نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی ہمارے جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ جنت میں، اور ان کے جو مارے گئے ہیں وہ جہنم میں۔ اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم کیوں اس معاہدے کو قبول کریں اور عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں؟ تو پھر اور اللہ جب تک کوئی فیصلہ نہ کر دیں تو ہم واپس کیوں جائیں، یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ سوالات تھے جو انہوں نے اللہ کے نبی سے کی۔ تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ نبی کو یہ کہنا کہ نبی صرف جو ہے وہ نور ہے، انسان نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا کیا ہوں، بندہ ہوں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کے الفاظ آئیں گے کہ میں تم میں سے ہی کیا ہوں، رسول ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے نا وہ سارے کے سارے انسان تھے، نہ اللہ نے جو ہے جنات میں کوئی نبی بنایا، نہ اللہ نے فرشتوں میں کوئی نبی بنایا ہے، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ اللہ ہم تو انسان ہیں، ہم فرشتوں جیسا عمل کیسے کر سکتے ہیں، تیرا یہ نبی تو فرشتہ ہے۔ نہ اللہ نے جنات میں کوئی نبی بنایا کہ انسان کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو انسان ہیں، تیرا نبی تو جن ہے، ہم اس جیسا کام کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے تو بس کا نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے انسانوں کے لیے انسانوں کو نبی بنایا۔ تو بار بار اس پوائنٹ کو یاد رکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ انسان ہیں۔ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جتنی بھی ہیں وہ نورانی ہیں، مطلب یہ کہ وہ اللہ کے نور سے متصف ہیں، اور جو ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت کے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ تو یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا گویا حکم یہی ہے کہ ابھی واپس چلے جائیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے؟ یعنی اپنا خواب بیان کیا تھا نا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم طواف کرنے گئے ہیں، اور جو ہے میں بیت اللہ میں داخل ہوا اور میرے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہے۔ تو حضرت عمر نے وہ خواب یاد دلایا، عرض کیا، رسول اللہ، آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے یعنی طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک میں نے کہا تھا، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام اسی سال ہو جائے گا، یعنی فتح ہو جائے گی، ہمارے پاس کعبے کی چابی ہوگی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر جیسا میں نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہم طواف بھی کریں گے اور ہم بیت اللہ میں بھی داخل ہوں گے، مطلب، اور ہمارے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی بھی ہوگی، لیکن یہ اس وقت نہیں ہوگی۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ تو یہ ایک تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا معاہدہ کہلاتا ہے، اور اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو درخت کے نیچے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی وعدہ کیا تھا موت کا، کہ ہم مر تو جائیں گے، شہید تو ہو جائیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس بیعت کو جو ہے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے اس سورہ فتح کے اندر ہی جو ہے وہ اس چیز کا ذکر ہے۔ اس کی بہت لمبی تشریح ہے، یاد رکھیے۔ اب میں آپ کو صرف جو ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ انا فتحنا لکا، بے شک ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے، فتح مبینہ، ایک واضح جو ہے یہ مبین صریح فتح کا، کھلی فتح کا، واضح فتح کا۔ اور اللہ نے کب جو ہے تسلی دی؟ جب صحابہ کرام مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف کیا کر رہے تھے؟ سفر کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے۔ تو اب اللہ نے ان کے دلوں کو قرار دینے کے لیے سورہ فتح نازل فرمائی تھی۔ اس سورت کا نام ہی اسی لیے سورہ فتح رکھا گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا، اب اس میں کون سی فتح کا ذکر ہے؟ یاد رکھیے اس کے اندر جو ہے وہ فتح مکہ کا ذکر ہے۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اللہ کے نبی نے جو صلح کی تھی نا، اس کے بہت جو ہے نا برکات اور فائدے حاصل ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی میں اس کو آگے بتاتی ہوں۔ تو بہرحال اس میں فتح مبینہ سے مراد ہے۔ اور فتح مکہ جو ہے، مکہ اس طرح فتح ہوا تھا کہ جو ہے جنگ نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ مکے کے اندر کیا ہوئے؟ داخل ہوئے۔ اور سب نے، اللہ کے نبی نے جب مکے میں جب داخل ہوئے تو اعلان کر دیا کہ جو حرم کے اندر پناہ لے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو امان مل جائے گی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو سفیان مل جائے گی۔ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا ان کو امان مل جائے گی، یعنی ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب فاتحانہ داخل ہوئے تھے نا، تو چاہتے تو جس کو چاہتے قتل کر دیتے، جن مشرکین مکہ کو چاہتے قتل کر دیتے آپ، کیونکہ آپ فاتح بن کر مکے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کا یہ بے مثال جو ہے وہ ایک حسن اخلاق کا مظاہرہ تھا کہ اپنے جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنے دیا، ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر حرم میں پناہ لوگے تو بھی معاف، اور گھر کے دروازے بند کر لوگے تو بھی معاف، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لوگے تو بھی معاف۔ ہاں، اگر کوئی ہم سے لڑنے کے لیے تلوار لے کر آیا ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ اس کو مار دیا جائے گا۔ تو مکے کی تاریخ کے اندر صرف 2 یا 4 کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو مارا گیا، باقی سارے لوگوں کو اللہ کے نبی انہوں نے پناہ حاصل کر لی۔ کوئی حرم میں چلا گیا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں، اور اکثر نے اپنے گھروں کے دروازے کیا کر لیے؟ بند کر لیے۔ تو یہ ہے فتح مبین، کہ آپ کا دشمن آپ کے مقابلے پر آیا ہی نہیں، وہ مغلوب ہو گیا، کوئی لڑا نہیں۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو لڑ کر جیتی جائے، ایک وہ ہے کہ دشمن پہلے سے ہی کیا کرتے؟ ہتھیار ڈال دے۔ تو یہ بڑی فتح ہوتی ہے، دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو پھر جب سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، مغلوب ہو گئے، تو اللہ کے نبی اور صحابہ نے بے خوف ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر حلق کیا، یعنی کہ بال وغیرہ اپنے جو ہے کٹوائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر اور باقی سارے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، یہ ہے وہ واقعہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، یعنی جو یہ وہ خواب ہے جو میں نے آپ کو کیا کیا تھا؟ سنایا تھا۔ تو جو ہے اب نبی کی، جو نبی ہوتے ہیں ان کی تو عقل بھی کامل ہوتی ہے اور علم بھی کامل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی یہ بات سمجھ گئے تھے۔ تو یہاں پر ہے آگے فرمایا لیغفر لک، تاکہ وہ معاف کر دے آپ، تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے اللہ ما تقدم من ذنبک، جو آگے ہو چکے ہیں ذنبک، گناہ۔ اب دیکھیے یہاں پر نبی کے لیے جو ہے وہ گناہ کا لفظ آ رہا ہے، ذنبک، ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں۔ کیا نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات تو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ اچھا،
اب بعض لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول وہ ہمیں یوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ نبی کے گناہ معاف کر دیں گے. تو دیکھیے یہاں پر گناہ کا مطلب کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. رہ گئی بات ضم کا لفظ عربی میں گناہ کے لیے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کے لیے آتا ہے. کیا اب یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے گناہ. کیا ہمارا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ نبی گناہ کرتے تھے اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا؟ ایسا ہرگز اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی عقیدہ نہیں. یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. ہم عقیدے کے کبھی بھی ہمارے علماء کرام قائل نہیں رہے. جو لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، واجب القتل ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، وہ ایسی باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے. دیکھیے ضم کا لفظ ہم نے تو نہیں لکھا یہاں پر. ضم کا لفظ تو یہ قرآنی لفظ ہے، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں. ضم کا لفظ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، جب عام انسان کے لیے استعمال ہوگا، میرے لیے استعمال ہو، آپ کے لیے استعمال ہو، نبی کے علاوہ جب ضم کا لفظ کسی عام انسان کے لیے، امتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب گناہ ہی ہوتا ہے. چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے کسی بھی قسم کا گناہ ہو. لیکن ضم کا لفظ جب کسی نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب گناہ نہیں ہوتا، بلکہ خلاف اولا کام ہوا کرتا ہے. اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ نبی کے لیے جب ضم کا لفظ استعمال ہوگا وہ اس کا معنی گناہ نہیں ہوگا. امتی کے لیے جب ضم کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی گناہ ہوگا. اب نبی کے لیے اللہ نے ضم کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خلاف اولا جو میں بول رہی ہوں. تو خلاف اولا کا مطلب ہے نامناسب بات. ٹھیک ہے، نبی کی نامناسب بات کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر نامناسب بات ہوئی بھی ہے، البتہ تو ہوتی نہیں ہے، لیکن اے نبی اگر ہوئی بھی ہے، کیونکہ آپ استغفار کرتے رہتے تھے نا، اے اللہ میں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں آپ دن میں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی بے فکر ہو جائیے، اگر کبھی آپ کی زندگی میں خلاف اولا نامناسب کوئی کام ہوا بھی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے اگلے اور پچھلے ابھی تک یا اس کی بعد کی زندگی میں اگر کوئی نامناسب کام ہوتا ہے تو میں اس کو بھی کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. اب نامناسب کام کی ایک آپ جو ہے نا وہ کر لیجئے مثال. ہم نے سورہ عبس پڑھی تھی ٹھیک ہے، سورہ عبس پڑھی تھی. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش مکہ کے سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو یہ بات مناسب نہیں لگی کہ آپ اس وقت کیوں آ گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ دین اسلام قبول کر لیتے اور آپ تو صحابی تھے، تو یعنی حضرت عبداللہ وہ بعد میں کسی اور وقت میں آ کے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھ لیتے، اور وہ نابینا صحابی تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کون کون لوگ بیٹھے ہیں. وہ اپنی جگہ صحیح تھے، اللہ کے نبی کیا تھے؟ اپنی جگہ صحیح تھے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کی شان میں اس بات کو بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نبی کے چہرے پر کیا آئے؟ ماتھے کے اوپر بل آئے. اللہ نے وہاں جو ہے سورہ عبس کے اندر کیا کر دیا؟ اس کا ذکر کر دیا. یہ ہے نامناسب بات، اور اس نامناسب بات کو نبی کے لیے ذنب کہا گیا ہے. تو نبی کی ذات سے جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ گناہوں کا صدور ہو، نبی گناہ کرے، معاذ اللہ. ایسا ہمارا کبھی بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو بات میں آپ کو تفصیلاً بتا رہی ہوں نا، تو یہ بات آپ کو ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو کسی سے، کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم گستاخ رسول ہیں، نبی کے لیے گناہ کا کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، کہ اس طرح یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کی قطعاً یہ نہیں ہے. دیکھیے تو من ذنبی کا جو آپ جو ہے جو آگے ہو چکے ہیں اور جو پیچھے، اور آگے فرمائے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری کر دے آپ پر اپنی نعمت کو. اب نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صلح حدیبیہ کے ذریعے یا اس فتح کے ذریعے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر جو ہے اپنی نعمتوں کو پوری کر دیں. نعمتیں اب صلح حدیبیہ کی کچھ برکات تھیں،
فتح مکہ تو بعد میں ہوا ہے، لیکن صلح حدیبیہ جو ہے وہ پہلے ہو گئی تھی۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے تقریباً 10 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ مکہ فتح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 10 سالوں کے اندر جو ہے، اچھا میں نے 10 شرائط بتائی تھی نا، میں ایک دفعہ اور چیک کر لوں گی کہ 10 ہیں یا 14 ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں 10 سال کے بعد وہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو اس سے فائدے کیا کیا حاصل ہوئے جو اللہ فرما رہے ہیں نا، نعمت، تو اس سے بہت سے فائدے ہوئے کہ جو ہے امان قائم ہو گیا، آپ دونوں لڑ نہیں سکتے تھے، اور اللہ کے نبی نے جو ہے آزاد ہو کر تبلیغ دین کے لیے جو ہے صحابہ کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو صحابہ کو کہیں دین کی دعوت کے لیے بھیجتے، مشرکین مکہ کہیں گھیر کر ان کو شہید کر دیتے، لیکن اب چونکہ جنگ بندی ہو گئی تھی تو اسلام کو اس سے فائدہ ہوا کہ اسلام دور دور تک پھیلنے لگا، صحابہ کرام دور دور تک جو ہے کیا کرتے، جانے لگے، اور جو لوگ اللہ کے نبی سے ملنا چاہتے وہ بھی بے خوف ہو کر مدینہ آ جاتے، ان کو کوئی راستے میں مارنے والا نہیں تھا۔ اور اسی دور کے اندر اللہ کے نبی نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خط لکھے، اور جن میں سے بڑے بڑے بادشاہ متاثر ہو کر کیا ہو گئے، ایمان لے کر آ گئے۔ تو اتنے عرصے کے اندر نا مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پہلے تو جنگ کی وجہ سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، تو لوگ آتے نہیں تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ مشرکین مکہ ہم پر ظلم کرنے لگیں گے، تو اس خوف کی وجہ سے لوگ اسلام نہیں قبول کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان سالوں کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ کیا ہو گئی، تیار ہو گئی، مسلمانوں کے پاس مال جمع ہو گیا اور جو ہے اسلحہ جمع ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے نبی نے مکے کی طرف کیا کیا، جو ہے وہ فتح کیا۔ اچھا، اب مکے کی طرف سفر کیسے ہوا یہ بھی سن لیجئے۔ جب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی جو اللہ کی مصلحت تھی، تو پھر جو ہے قریش مکہ نے خلاف ورزی کی، جو معاہدہ تھا نا اس کی خلاف ورزی کی، جنگ بندی تھی لیکن جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، خفیہ طریقے سے تیاریاں شروع کر دیں۔ تو پھر اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ قریش مکہ جو ہے نا ہم سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ ہم صلح کر چکے ہیں کہ لڑنا نہیں ہے، ہم نہیں لڑ رہے، لیکن وہ تیاریاں کر رہے ہیں، چپکے چپکے خاموشی سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر جو ہے 10,000 لشکر کے ساتھ مکے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، کہ اس سے پہلے کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں، انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، جنگ کی تیاری شروع کری اور جو ہے وہ توڑ دیا معاہدہ۔ اب ہم روانہ ہوتے مکے کی طرف۔ تو قریش مکہ جو تھے نا وہ مسلمانوں کی تعداد سے ہی بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ پہلے تو تھے 1400 جب آئے تھے، اب آئے جب صحابہ کرام تو 10,000 تھے۔ پہلے صرف کچھ تلواریں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اب جو صحابہ کرام آئے تو بڑے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لڑنے آئے۔ پہلے آئے تھے عمرے کے لیے، اب آئے تھے جنگ کے لیے۔ تو یہ کفار جو تھے، قریش مکہ جو تھے، ڈر گئے کہ اب ہم ان کو نہیں روک سکتے، پہلے تو ہم نے روک دیا تھا، اب نہیں روک سکتے۔ تو جب اللہ کے نبی اپنے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت پھر آپ نے جو ہے اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امن پائے گا، ہم حملہ نہیں کریں گے۔ جو مسجد میں چلا جائے گا وہ بھی جو ہے وہ مامون ہو جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، اس طریقے سے جو ہے سب لوگوں نے اپنی جانیں بچا لی، چند ایک لوگوں کو مارا گیا، باقی مکہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا، اور بیت اللہ کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ ہے یتم نعمتہ علیک، اور آگے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو وہ راہ چلائیں گے، سیدھی راہ۔ سیدھی راہ کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو ظاہر سی بات ہے صراط مستقیم پر ہی چلایا ہے، لیکن صراط مستقیم پر چلنے والے ہر شخص کی منزل کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو کیا کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب بھی نبی کے لیے یہی ہے کہ نبی میں آپ کو صراط مستقیم پر چلاؤں گا، یعنی جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس راستے پر چلا کر میں آپ کے درجات کو مزید بڑھا دوں گا، اور اللہ اپنے نبی کے کتنے درجات بلند کریں گے کیے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کریں گے اللہ تیری، آپ کی زبردست مدد۔
مدد، زبردست مدد کہ آپ چونکہ حق پر ہیں تو آپ کو مکہ مکرمہ میں فتح ہوگی اور مدد ہوگی. یہ مدد ہی تھی کہ مکہ کو اللہ کے نبی نے بغیر جنگ کے کیا کر لیا تھا، فتح جو ہے آپ کو عطا ہو گئی تھی. اور یہ مدد اللہ کے نبی کو ہمیشہ اللہ کی رہی ہر میدان اور ہر مقام پر. اور یاد رکھیے کہ جو شخص جو امتی ہوتا ہے اور وہ اپنے نبی کے راستے پر چلتا ہے، یعنی نبی کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی وہی مدد اپنے نبی کی امتیوں کے لیے بھی ہوتی ہے. جیسے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی کی کیا تھی، مدد تھی. اولیاء کرام کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی مدد ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک عام ایمان والے کے ساتھ بھی کیا ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہم کوئی بھی کام اپنا دنیا کا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. ہم روٹی کا ایک نوالا اٹھا کر بھی اپنے منہ کے اندر نہیں لے جا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو یہ اللہ کی مدد کی نا درجہ بندی ہوتی ہے. پھر جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اور جس کا عمل جتنا زیادہ تقوی کے قریب ہوتا ہے تو اس کے معاملات میں اللہ کی مدد اور نصرت اتنی زیادہ شامل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے معاملات کے اندر اللہ پاک ہمارا مددگار ہو اور اللہ پاک ہر معاملے میں ہمارا کفیل ہو. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارا مددگار بن جا، ہمیں دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور کسی دنیا کے انسان کی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے. جس کا مددگار اللہ ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے. آج کا سبق ہم اتنا ہی رکھتے ہیں جو ہے اس کا اچھا اس کا ترجمہ دیکھیں کرنے کو تو گناہ ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اگلے ہیں تیرے گناہ بخش دیں گے اللہ، آپ بخش دیں گے آپ کے لیے اللہ جو آگے ہو چکے ہیں من ذنبک آپ کے گناہ. اور اگر اپنے یہ ذم کا جو میں ترجمہ کر رہی ہوں نا بالکل قرآن کے الفاظ کا ٹو دی پوائنٹ ترجمہ ہے نا، یہ میں وہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ اسے اگر محاورے کے اندر ترجمہ کرنا چاہتی ہیں، محاورے کا مطلب ہے اپنی ورڈنگ کے اندر اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ بھی کر سکتی ہیں کہ خلاف اولا کام، مطلب اس کا یہی ہے خلاف اولا. نامناسب بھی کر سکتی ہیں، بخش دے گا اللہ آپ کے لیے جو آگے ہو چکے ہیں نامناسب کام اور جو پیچھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لڑنے پر آ گئے تھے، وہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر آ گئے تھے اس لیے مارے گئے وہ. جو مقابلے پر آئے گا وہ مارا جائے گا. جی. اور حضرت ابو سفیان کا تو حضرت ابو سفیان کا جی میں بتا رہی ہوں، حضرت ابو سفیان کا نام لینے کی کوئی خاص اور بالکل ایکوریٹ جو کوئی ہم وجہ کہیں نا وہ نہیں آتی کہیں کہ کیوں کہا تھا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت ابو سفیان کی جو بیٹی تھی نا وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے ابو سفیان، ٹھیک ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ تھیں. تو اللہ کے نبی کو اس وقت فتح مکہ جب یہ امان مل گئی نا، امان مل گئی، اس کا بھی بڑا ہے. تو آپ جو ابو سفیان کی بیوی تھی نا اس کا نام تھا ہندا. یہ ہندا وہی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا.
تو پھر جب امان مل گئی نا، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے میرا نام لیا ہے کہ جو میرے گھر میں آئے گا اس کو امان مل جائے گی، حالانکہ یہ تو قریش مکہ کے سرداروں میں سے تھے، ٹھیک ہے، ابو سفیان جو تھے، حضرت ابو سفیان قریش مکہ کے سرداروں میں تھے اور اسلام دشمنی میں پیش پیش رہتے تھے، اور ہندا جو تھی انہوں نے تو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ جی بالکل، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا تو حضرت ابو سفیان اسلام کے خلاف لڑے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ علم ہو، یا اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا اس کی کوئی خاص وجہ جیسے آتی نہیں ہے۔ تو بہرحال جب حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندا نے اللہ کے نبی کا یہ حسن اخلاق دیکھا تو اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرماتی، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جا کر اللہ کے نبی سے کیا کر لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ بہرحال اللہ نے یہ فتح مکہ ان دونوں کے ہی قبول اسلام کا ذریعہ بنا دیا، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندا دونوں نے ہی کیا کر لیا، اسلام قبول کر لیا، دونوں ہی صحابی رسول اور وہ صحابیہ بن گئی۔ تو یہ تاریخ میں اس طرح ہی آتا ہے، اتنا ہی واقعہ آتا ہے یہ نا۔ جی جی، جو مقابلے پر آئے گا وہ مارا جائے گا، کہ جو پناہ لے لے گا تو وہ معاف ہے، بس جو آ گیا لڑنے تو ظاہر ہے وہ تو پھر جو لڑنے آ گیا اس کو تو پھر کہیں معاف نہیں کیا جاتا، دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ نہیں ہے، یعنی کہ عام زندگی میں بھی، کہ جو دشمن سے لڑنے آئے تو پھر یا تو مارا جاتا ہے یا مار دیتا ہے، دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے، تو وہ بہرحال جی۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر تشریف لے کر گئے، اور جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے لیکن سات بتوں کو بھی مانتے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ تو پھر جو ہے کیا اللہ کے نبی نے جو ہے کس طریقے سے ان بتوں کو توڑا، کہ آپ کے ہاتھ میں کیا تھے، ایک نیزہ یا تلوار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کی طرف اس اپنی جو نیزہ یا تلوار، یہ صحیح اللہ معاف کرے ذہن میں نہیں ہے، ایک ہتھیار تھا گویا کہ آپ کا، اس سے آپ جو ہے اشارہ کرتے بت کی طرف، اور یہ آیت پڑھتے قرآن کریم کی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آئے گی کہیں ہمارے ترجمے میں۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی جو ہے نا آپ یہ آیت پڑھ کر اشارہ کرتے بت کی طرف، وہ بت فوراً زمین کے اوپر ٹوٹ کر گر جاتا، اس طریقے سے آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق اتنا ہی رکھتے ہیں میرے خیال میں، تو انشاءاللہ باقی سبق جو ہے نا ہم کل پڑھیں گے۔ جی خطا بھی کر سکتے ہیں، خطا بھی کر سکتے ہیں، خطا کر جی۔ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی سبق جو سوالات ہوں بے شک آپ لوگ ذہن میں رکھ لیے گا، کل پوچھ لیے گا پھر، ٹھیک ہے نا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔